سلجوقی شاہی خواتین کی رسا کشی اور ذاتی مفادات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی مضبوط سلجوقی ریاست زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سلطان برقیاروق کے دور اقتدار میں، جو کہ اندرونی لڑائیوں سے بھرپور تھا، نے بازنطینیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے علاقے واپس لے سکیں۔ اس لیے 1096 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا اور انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ بھی کر لیا۔ سلجوقی عروج و زوال سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد آنے والے سلاطین اور ان کے حالات زندگی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ملک شاہ کے دور میں افغانستان سے ترکی اناطولیہ تک پھیلی ہوئی سلجوقی ریاست ملک شاہ کی وفات کے بعد زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تاریخی حوالوں کے مطابق ملک شاہ کی 3 بیویاں تھیں اور 4 بیٹے، جنہوں نے مختلف اوقات میں سلجوقی سلطنت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ سلطان ملک شاہ کی پہلی شریک حیات زبیدہ خاتون، جن کے بطن سے برقیاروق پیدا ہوا، یہ سلطان ملک شاہ کی کزن تھی، جو کہ ملک شاہ کے چاچا سنگر یاقوتی آذربائیجان کے گورنر تھے کی بیٹی تھی۔ سلطان ملک شاہ کی دوسری شریک حیات، جن کے خاندان اور نام کے بارے میں 2 متضاد رائے پائی جاتی ہیں، ان کا نام باشولو یا تاریخ میں سفریہ خاتون بھی آتا ہے۔ ان کا تعلق ایک عام سے قبیلے سے تھا۔ ان کے بطن سے ملک شاہ کے 2 بیٹے محمد تپار اور احمد سنجر پیدا ہوئے۔ سلطان ملک شاہ کی تیسری شریک حیات ترکن خاتون تھی، جو کراخانی سردار تمکش ابراہیم خان کی بیٹی تھی۔ ان کے بطن سے جس بیٹے نے سلجوقی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی، اس کا نام محمود تھا۔ ان کے علاوہ ان کے بیٹوں کے بارے میں معلومات یا تو بہت محدود ہیں یا غیر متصدقہ ہیں۔ اگر آپ ہمارے تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ کی وفات کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ملک شاہ کا سب سے بڑا بیٹا برقیاروق اس وقت صرف 13 سال کا تھا۔ دوسرا بیٹا محمد تپار 11 سال، احمد سنجر 7 سال اور محمود، جو کہ ترکن خاتون کے بطن سے تھا، صرف 4 سال کا تھا۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا نظم و نسق چلانے کے لیے ان سب بھائیوں کی عمر بہت کم تھی۔ توتس اول سلطان ملک شاہ کا بھائی، واحد بالغ ہونے کی حیثیت سے تخت کا سب سے بڑا دعویدار تھا اور اپنے بھائی سلطان ملک شاہ کی طرف سے شام پر حکمرانی بھی کر رہا تھا۔ توتس اول نے تخت کا دعویٰ تو کیا، مگر دارالحکومت اصفہان اور محل میں موجود ترک اشرافیہ کی طرف سے کوئی خاص حمایت حاصل نہ کر سکا۔ محل کے اندر اور محل سے باہر موجود اشرافیہ اپنے جوان بیٹوں میں سے ایک کو سلطان کی حیثیت سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب 19 نومبر 1092 عیسوی کو سلطان ملک شاہ کا انتقال ہوا تو ترکن خاتون زوجہ ملک شاہ نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور اس کی لاش کو لے کر اصفہان پہنچ گئی، جہاں اس نے ملک شاہ اول کی وفات اور اپنے نوعمر بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کیا۔ محمود ملک شاہ اول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کی عمر محض 4 سال تھی۔ فوج اور امراء سلطنت نے محمود کے نام پر بیعت کر لی۔ ترکن خاتون نے عباسی خلیفہ المقتدر باللہ کو نوعمر سلجوقی سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھنے پر بھی راضی کر لیا۔ ترکن خاتون نے چند امراء کو برقیاروق کی گرفتاری کے لیے اصفہان بھیجا، چنانچہ اس کے حکم پر برقیاروق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ترکن خاتون کے حکومت میں آ جانے کے بعد سلجوقی سلطنت کی صورتحال خراب ہو گئی۔ ان حالات سے مرحوم سلطان ملک شاہ کی دوسری بیوی
اور برقیاروق کی والدہ زبیدہ خاتون نے فائدہ اٹھایا اور مرحوم وزیر اعظم نظام الملک طوسی کے حامیوں سے مل کر اصفہان کے قید خانے پر دعویٰ بول دیا، جہاں سے برقیاروق کو آزاد کروا لیا گیا۔ مرحوم نظام الملک طوسی کے حامیوں نے برقیاروق کو اصفہان سے بحفاظت اپنے ایک وفادار کمانڈر گمشتکین کے پاس سیوخ بھیج دیا، جنہوں نے برقیاروق کو رے میں تخت پر بٹھا دیا۔ ان دنوں ترکن خاتون اپنے بیٹے محمود اول سلجوقی کے ہمراہ بغداد میں تھی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً بغداد سے اصفہان کے لیے روانہ ہو گئی۔ ترکن خاتون جب بغداد سے روانہ ہوئی تو برقیاروق سلجوقی سلطنت پر قابض ہو چکا تھا۔ ارگش نظامی جو کہ مرحوم نظام الملک طوسی کے حامیوں سے تھا اور اس کی فوج برقیاروق کے ماتحت ہو گئی تو برقیاروق کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک فتح کر لیا، اور جب ترکن خاتون کو یہ خبر ملی تو وہ برہم ہوئی اور برقیاروق کو شکست فاش دینے کے لیے فوج روانہ کی، مگر اس کے بعض امراء برقیاروق سے مل گئے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر اصفہان واپس پہنچ گئی۔ برقیاروق نے ان کا پیچھا کیا اور اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران مختلف امراء برقیاروق کے پاس آتے رہے اور اس کی عسکری قوت کا سبب بنتے گئے۔ تاج الملک جو ترکن خاتون کا وزیر تھا اور جسے اس نے فوج کی کمان دے کر روانہ کیا تھا، گرفتار کر لیا گیا اور اسے برقیاروق کے سامنے پیش کیا گیا۔ برقیاروق نے اسے آزاد کر دیا۔ برقیاروق تاج الملک کو وزارت کا عہدہ دینا چاہتا تھا، لیکن فوج اسے نظام الملک طوسی کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لہٰذا جنوری 1093 عیسوی میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ برقیاروق کے چاچا توتش نے بھی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اس نے دیار باکر اور آذربائیجان پر حملہ کر دیا، مگر اس کے اور برقیاروق کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ توتس کے دو بڑے امیر اپنی فوج کے ہمراہ برقیاروق سے مل گئے۔ اس پر توتس جنگ نہ کر سکا اور بلاد شام کی طرف واپس پلٹ گیا۔ ترکن خاتون نے جب دیکھا کہ تخت تک پہنچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو اسماعیل بن یاقوتی کی طرف رجوع کیا، جو برقیاروق کا ماموں اور آذربائیجان کا گورنر بھی تھا۔ اسے لالچ دیا کہ اگر وہ جنگ کر کے برقیاروق کو تخت سے ہٹا دے اور سلطنت پر قبضہ کر لے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ اسماعیل اس فریب میں آ گیا اور اس نے فوج جمع کر کے برقیاروق کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دونوں کے مابین مقام گرچ پر جنگ ہوئی، جس میں لشکر کے سردار برقیاروق سے مل گئے۔ برقیاروق کے کمانڈر گمشتکین نے نہ صرف اسماعیل کو شکست دی بلکہ اسے قتل بھی کر دیا۔ اس کے بعد ترکن خاتون نے توتس جو کہ ملک شاہ کا بھائی تھا تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اچانک 1094 عیسوی میں اس کی موت ہو گئی اور تقریباً 1 ماہ بعد اس کا بیمار بیٹا محمود بھی فوت ہو گیا۔ ان واقعات کے بعد برقیاروق کے مخالف تمام تخت کے دعوے دار اس کے راستے سے ختم ہو گئے اور برقیاروق کو سلطان کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس کشمکش کے دور میں ملک شاہ کے بھائی ارغون ارسلان نے خراسان سوائے نیشا پور کے متعدد شہروں پر قبضہ کر لیا اور اس صوبے پر اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی۔ برقیاروق نے خراسان کو فتح کرنے کے لیے پہلے اپنے چاچا بوریباز ابن علب ارسلان کی سربراہی میں 1095 عیسوی میں ایک فوج بھیجی، لیکن اس کے چاچا بوریباز کو شکست ہوئی اور اس کا قتل ہو گیا۔ 1097 عیسوی میں برقیاروق نے اپنے سوتیلے بھائی احمد سنجر کے ماتحت ایک دوسری فوج بھیجی، لیکن کچھ بھی ہونے سے پہلے ارغون ارسلان اپنے ہی ایک غلام کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی وجہ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ ظالمانہ سلوک اور بہیمانہ قتل تھا۔ برقیاروق نے احمد سنجر کو خراسان کا حکمران مقرر کر دیا اور اسے اپنے 2 قابل وزیر امیر قماچ اور التغرائی بھی دے دیے۔
اس کے ساتھ ساتھ سلطان برقیاروق اور اس کے سوتیلے بھائی محمد تپار کے بیچ بھی تخت کی رساکشی کی وجہ سے جنگوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ بھی جاری تھا، جس کی وجہ سے سلطنت کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔ برقیاروق کو اس کا بہت احساس تھا، لہٰذا اس نے صلح کرنے کی کوشش کی۔ دونوں میں کچھ شرائط پر صلح ہو گئی۔ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جن شہروں کا اقتدار سلطان محمد تپار کو دیا جائے گا وہ اس کی مستقل حکمرانی کے دائرہ کار میں ہوں گے، اور سلطان برقیاروق اپنے علاقوں یا شہروں کا مستقل حکمران ہوگا۔ سلطان برقیاروق اس صلح کے بعد اصفہان سے واپس بغداد آ گیا۔ یہاں آ کر وہ بیمار ہو گیا۔ چنانچہ سلطان برقیاروق نے اپنے بیٹے ملک شاہ دوئم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو محض 5 سال کا تھا، اور 1105 عیسوی میں 25 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ سلطان برقیاروق کو اصفہان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان برقیاروق نے 1092 عیسوی سے لے کر 1104 عیسوی تک سلجوق سلطنت پر حکومت کی، اور اپنے اقتدار کے دوران سلطان برقیاروق نے زیادہ تر ریاست کے اخراجات کو برقرار رکھنے کے لیے رقم کی تلاش کرنے کے طریقوں پر توجہ دی۔ سلطان برقیاروق کے دور اقتدار میں، جو کہ اندرونی لڑائیوں سے بھرپور تھا، نے بازنطینیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے علاقے واپس لے سکیں۔ اس لیے 1096 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، اور انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ بھی کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔